اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، زینت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ الہام کیا، میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی ان ارضعی کہ اپنے لاڈلے کو، میرے نبی موسیٰ کو اپنا دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ لیکن جب تجھے خوف لاحق ہو جائے کہ اب حکومت والے اسے نہیں چھوڑیں گے، جب تجھے زیادہ اندیشہ ہو جائے کہ فرعون تیرے لاڈلے کو قتل کرا دے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں بوکس میں ڈال کے ڈال دینا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، کیا تھا بولو؟ اللہ کا حکم تھا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں اسے ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے محبت ماں کے دل میں جو ڈالی ہے، ڈالنے والا میں ہوں، میں جانتا ہوں اولاد کے لیے تیرا دل تڑپے گا۔ اولاد کو جب تو دریا میں ڈال دے گی تو تیرا دل مچلے گا، آنکھیں نمناک ہو جائیں گی، آنکھوں سے اشک کی برسات ہونے لگے گی، تو تڑپے گی، تو بلکے گی، تو پریشان ہوگی، لاڈلے کو نہیں دیکھے گی، چین نہیں آئے گا۔ لا تخافی ولا تحزنی، اور تو ڈرے گی بھی کہ پتہ نہیں کون سا جانور کھا جائے، تو ڈرے گی کہ اسے دودھ کون پلائے گا، میرا بچہ دم توڑ دے گا، بوکس کے اندر بند ہو کر کے جب دودھ نہیں پائے گا تو مر جائے گا، یہ سوچے گی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ نبی کی ماں خوف نہ کر، غم نہ کر، موسیٰ میرا نبی ہے اور حفاظت کرنے والا میں اس کا رب ہوں، میں حفاظت کروں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ساتھ میں وعدہ بھی کر لیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر، پریشان مت ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا بچہ تیری گود میں ہم تجھے واپس کر دیں گے، تیرا بچہ تیرے پاس ہی گھوم پھر کے آئے گا اور زندہ وہ سلامت آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ جب اللہ کا وعدہ مل گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی امید بن گئی کہ اب اسے ڈال دیا جائے گا۔ اگر اچھا آپ بتاؤ، یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کی اماں کے پاس کب وہ جبریل لے کے کوئی پیغام آئے تو اٹھا کے دریا میں ڈال دو، کٹی میں ڈال دو اپنے بچے کو؟ اندھے ہیں، نہیں پڑھتے حدیثوں کو، نہیں پڑھتے قرآن، نہیں پڑھتے قرآن کی تفسیر۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امی نے بوکس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، بوکس کو بند کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ دریا کون سا ہے؟ دریائے نیل، مصر میں جو بہتا ہے۔ کیا نام ہے دریا کا؟ بولو، دریائے نیل۔ ڈال دیا۔ ایک ماں سے پوچھیں جس نے اپنے کلیجے کو، اپنے لاڈلے کو دریا کے میں ڈال دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں کا لاڈلہ دریا میں ڈوب جائے تو پورا خاندان اجڑ کر دریا کے پاس آ جائے۔ ماں کا کلیجہ کیسا ہے کہ موسیٰ اپنے لاڈلے کو ڈال دیا دریا میں، لیکن ڈالا ہے تو اللہ کے سپرد کیا ہے۔ ذرا مچل کے بولی نہ سبحان اللہ۔ ڈال جب دریا میں ڈال دیا تو اب اللہ تعالیٰ اسباب دیکھو کیسے بناتا ہے۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، خالی ایک بیٹی تھی۔ فرعون کی خالی، ارے آپ بھی بولو، بیٹی تھی۔ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ فرعون کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، خالی ایک بیٹی تھی، اور بیٹی بھی کیسی پتا ہے؟ اس کے سفید داغ تھے۔ بیٹی کو سفید داغ ہو جائیں تو ہر باپ کو فکر ہوتی ہے اب کیا ہوگا بٹیا کا۔ سفید داغ تھے، وہ ہوتے ہیں بادشاہ، مگر اب کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو خدا تو کہتا تھا مگر سفید داغ نہیں ٹھیک کر پاتا تھا۔ عجیب عجیب چوکھڑ لوگ ہر زمانے میں ملے ہیں۔ یہ تو خیر نبی ہی کی طرح اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی نسل سے لوگ اور بھی آئے جو خدا ہی کہہ گئے اپنے آپ کو۔ اللہ ان سب سے بچائے اور نبی کا ہم سب کو غلام بنائے۔ میں چل کے بولو نا، توجہ کریے۔ سفید داغ تھے بیٹی کے، فرعون کے، تو کاہنوں سے پوچھا، سب سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ٹائم جادو کا دور تھا، جادوگروں کو، کاہنوں کو، سب کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ فلاں
تاریخ میں فلاں موقع پر دریا میں انسان کی شکل کی ایک چیز بہتی ہوئی آئے گی اور اس کا خون جب تم لگاؤ گے اپنی بیٹی کے جسم پر تو تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی. اس سے پہلے اس کا کوئی علاج نہیں, اس سے پہلے اس کا کوئی علاج نہیں. تفسیروں کی بات ہے, صدیق بولو یہ پریامہ چڑھا کے ابھی تک پڑھے اسے. سنو, تم قصہ کہانی کہتے ہو, ہم نے تفسیریں اور حدیثیں اور قرآن کی باتیں پڑھی ہیں. ذرا مچل کے بولے. انہوں نے تاریخ بتائی, تو تاریخ انہوں نے بتائی تھی. جب وہ تاریخ آئی تو پھر بادشاہ کا مسئلہ سب جمع ہوئے اور انعام اکرام ملنے والا ہوتا ہے. تو کہا وہ تاریخ آ گئی ہے, تو صاحب بادشاہ, اس کے وزیر مشیر اور پورا میلہ لگا دیا گیا دریائے نیل کے کنارے. اور اس تاریخ میں کہ یہی رہو, یہی انسان کی شکل کی ایک چیز بہتی ہوئی آئے گی اور اسی کا دھوپ لگاؤ گے تو تمہاری بیٹی اچھی ہوگی. باقی کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اب وہاں سب اسی انتظار میں. دریائے نیل سے ایک نہر نکل کے آئی تھی فرعون کے مکان کی طرف. تو اس کی بیٹی اور اس کی کنیزیں, لونڈی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, کوئی معمولی نہیں تھی, اس کی لونڈیاں تھیں, کنیزیں تھیں. تو کنیزیں, لونڈیاں اور اس کی سہیلیاں سب ساتھ میں تھی. اور اس کی بیٹی دریا ہی میں نہیں بلکہ دریا سے ایک نہر نکل کے آئی تھی, اس میں کم پانی تھا, اس میں وہ نہا رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہتا ہوا اسی نہر میں آیا جس میں وہ نہا رہی تھی. تو جب اس نے دیکھا, اسے پتا تھا کہ آج سارا کچھ صحیح ہے. تو جب سمجھ دیکھا سب بھاگی اس طرف, تو وہ گئی, اس کو دیکھا, اس کو پکڑا اور اس کو کھولنا چاہا. اس نے تو بہت کھولا مگر نہیں کھول پائی. تو اس کی سہیلیوں نے کھولنا چاہا صندوق کو, جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے, نہیں کھول پائی اس کی سہیلیاں بھی. تو اور حکومت کے کارندوں نے جب دیکھا کہ کوئی چیز بہتی ہوئی آئی, تو سب دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہی ہو جس سے بادشاہ کی بیٹی اچھی ہوگی. تو سب سوچے تھے کہ ہم لے لی اور ہم کھول کے نکالی, اگر اچھا ہوگا تو ہمیں کا زیادہ ملی. تو سب دوڑے دوڑے سب کھول رہے ہیں, کوئی ہتھیار چلا رہا ہے, کوئی کچھ چلا رہا ہے, مگر کھلا کسی سے نہیں. کھول کوئی نہیں پایا. جب کوئی نہیں کھول پایا تو باکس نکال کے بادشاہ کے پاس لایا گیا. جب بادشاہ کے پاس باکس لایا گیا تو فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ. کیا نام ہے بولو؟ آسیہ. یہ بڑی نیک دل ہے, مومنہ ہے, سبحان اللہ, بڑی اچھی تھی, پاک باز تھی, ہے نا. فرعون کی ہے بیوی مگر بڑی نیک تھی. انہوں نے جب صندوق دیکھا تو انہوں نے کہا میں کھولتا ہوں. تو جب نیک, سبحان اللہ, اچھا یہ نبیوں کی نسل سے ہیں حضرت آسیہ. تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا, کھولا, تو بہت زیادہ کوشش نہیں کیا, ویسے ہی کھل گیا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی کے دشمن نبی کا چہرہ دیکھیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہے نا. کھلا تو کہاں, جو نبی کی محبت دل میں رکھتی ہے. جب انہوں نے کھولا تو کھلے, اب جب کھلا تو اللہ کی قدرت, اللہ اکبر. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ صندوق آیا تو صندوق سے ایک نور نکلا جس کو آسیہ نے دیکھا. تو جب دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ضرور کوئی قدرتی چیز ہے. انہوں نے جب کھولا, کھل بھی گیا. جیسے ہی کھلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت تھا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ایک روشنی چمکتی تھی اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. نبی نبی ہوتا ہے, نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ منان والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے. ایک نبی کو اللہ 40 مردوں کی طاقت تنہا دیتا ہے. ذرا بچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب جیسے ہی کھولا تو فرعون نے بھی دیکھا, درباریوں نے بھی دیکھا اور آسیہ نے بھی دیکھا. تو فوراً ہی دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک نور نکلا, چمک نکلی, جس کو سب نے دیکھا. اور جب دیکھا تو اتنی موہنی صورت کی سب فریفتہ ہو گئے. تو جب دیکھا تو فوراً ہی جس لیے اکٹھا ہوئے تھے, کہا یہ انسانی شکل کا بچہ ہے. اور بتایا تھا تو سب جتنے جادوگر تھے اور کاہن تھے سب اکٹھا ہو گئے کہ نا بس جلدی سے اس کا لعاب نکال کے اور اپنی بیٹی کو لگاؤ. اگر ٹھیک ہو گئی تمہاری بیٹی تو سمجھو یہ وہی ہے. اللہ کی شان, نبی کا لعاب تھا نا, حضرت موسیٰ ہیں. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اگرچہ ابھی بچے ہیں, کچھ دنوں کے ہیں, ابھی مہینوں کے بھی نہیں ہیں. لعاب نکالا منہ سے اور پھر جا کر کے جسم پہ لگایا. تو لگایا ایک جگہ, پورے جسم کے سفید داغ ٹھیک ہو گئے اور فرعون کی بیوی صحیح و سالم ہو گئی. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ان دیکھ لو, ان سے کہا اگر اس کے کیوں دے کہوں تو کچھ اچھا نہ
बल्कि खराब हो जाए। बोलो तुम पतीली ठोक दो तो तुमका करछुल से बजाए डाले औरतें हैं। और नबी का हाल ये है हदीस में कि हुजूर ने एक कुएं का पानी खारी था, हुजूर ने अपना लुआब में दहन डाल दिया तो पूरा कुआं मीठा पानी हो गया। जरा चल के बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें, बहरहाल में उधर नहीं जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, चंद दिनों के हैं, लुआब लगाया ठीक हो गया। अब जब ठीक लड़का मोबाइल फोन तो फिर पता है हुकूमत के लोगों ने कहा कि बादशाह के कान भरना शुरू किया कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जो आपकी हुकूमत के लिए खतरा बन जाएगा। हो सकता है इसको भी कत्ल करा दो। उसने कहा इसे कत्ल करा दो। जब कत्ल कराने की कहा तो बीवी की बात अच्छे को मानना पड़ जाता है, भले बादशाह था। तो जनाबे आसिया ने क्या कहा कि इस बच्चे की बरकत से मेरी बेटी ठीक हो गई है, बिटिया ठीक हुई है जिसका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज थी, और इसके थूक से में ठीक हो गई है कि न जाने किस मुल्क से बहता हुआ आया हो, न जाने कौन हो, कैसा हो, तेरी हुकूमत का बच्चा हो भी या न हो, मैं शक की बुनियाद पर कत्ल न कर। जब इसकी बरकत से तेरी बेटी अच्छी हो गई है तो हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसको अपना बेटा बना ले। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सोचता रहा, उसे भी समझ में आ गया, फिर देखता रहा तो बादशाह को भी मोहब्बत हो गई, फिरौन के भी दिल को भा गए। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो क्या कहा कि इसको दूध पिलाओ। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी बचपन है ना, तो कई दिन तो गुजर गए थे दरिया में घूमते घूमते, दूध पिया नहीं था। तो बच्चे जब दूध नहीं पीते हैं तो रोते हैं, जब दूध नहीं पीते हैं तो सब ऐसे बैठे हो कि बच्चे वाला नहीं है इसमें तमाम है, तो ऐसे पूरी रात नींद नहीं पड़ा था नहीं किया। चलो खैर, जिनके बच्चे नहीं है खैर उनके लिए पहले दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें नेक बीवी अता करे और फिर अल्लाह ताला औलाद की नेमतें भी अता करे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो, मुझे लगता हूँ आएगा। मचल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना। अरे मैं ले ले भैया, नारा लगाई दो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मशवरा हुआ, तो चलो फिरौन ने कहा चलो ठीक है नहीं कत्ल करेंगे। तो अब ये हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं बराबर दूध न पाने की वजह से। तो अब फिर बादशाह का मसला है, उसने दाया बुलाया, एक दाया को बुलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका दूध ही नहीं पकड़ा, पिया ही नहीं। जब दूध नहीं पिया दूसरी दाया बुलाई, तीसरी। हुकूमत का मसला है, बहुत सारी दाया थी, सबको बुलाया एक एक करके, पूरी हुकूमत की दाया इकट्ठा हो गई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी के दूध को मुंह नहीं लगाया। तफसीरों में है, कुरान में किसी का दूध ही नहीं पिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। अब जब किसी का दूध नहीं पिया तो अब फिरौन परेशान है कि ये बच्चा जिएगा कैसे जब दूध नहीं पिएगा। इधर जनाबे आसिया भी परेशान है और चेहरा इतना खूबसूरत है कि दोनों को प्यार आता है, दोनों परेशान है कि कैसे दूध पिए। तो पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब वो बोक्स पा गए थे, तो चूंकि वही बस्ती का मामला था ना, वो जब बोक्स बहता हुआ वहां आया पा गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को खबर हो गई थी कि बोक्स मिल गया। तो उनकी जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां की बेटी बहनी हुई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ तुम छुप करके जाओ, देखो कि ये कहां ले जाया जा रहा है। तो कुस्सी ही कुरान शरीफ में कुस्सी ही फबसुरत भी अन जुनुबिन व हुम ला यशउरून। तो वो छुप छुपा करके दाएं बाएं से सैर से जा करके मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, बड़ी बहन थी, तो जा करके देखती रही, मगर चुपचाप और इस तरह की किसी को शक न होने पाए कि मेरा भैया है, देखती रही। तो आके माँ से बताया कि फिरौन के दरबार में गए भैया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिक्र लायक हुई कि अब तो कत्ल कर दिए जाएंगे, जब दरबार में पहुंच गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। ढूंढ के बच्चों को कत्ल करता है, जब दरबार में पहुंच गया मेरा लाडला तो कत्ल कर दिया जाएगा। वो वावेला करना चाहती थी, मगर अल्लाह ने फिर उनके दिल में बात डाली कि मेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, मैं तेरा लाल तेरी गोद में दे दूंगा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। वो खामोश हो गई। तो फिर अपनी बेटी से कहा कि तुम जाओ दरबार में, जहां सब इकट्ठा है तुम भी जाओ, देखो क्या होता है, जो खबर हो मुझे बताना। मैं माँ हूं, मैं जाऊंगी तो चीख निकल जाएगी। अगर मैं कोई मंजर पूरा देखूंगी तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। माँ माँ होती है, माँ का कलेजा माँ का होता है। तुम हो सकता है बर्दाश्त कर ले जाओ ना, राज पाशो जाके देखो। तो
موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں ہے، دیکھتے رہے سارا منظر کہ دودھ پلانے کا انتظام ہو رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا کہا، بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسے گھر کا پتہ بتا دوں کہ اس گھر کی عورت اگر آئے گی تو اس کا دودھ یہ پی لے گا۔ تو اس میں جو حامان تھا، حامان وزیر تھا فرعون کا، ساتھ میں یہ بھی کہا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں، بچے کے تو بڑے مائنڈیڈ لوگ تھے، یہ ڈائی یوریا والا غلہ نہیں کھائے ہوئے تھے۔ حامان نے فوراً کہا کہ اس کو قید کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر والے جب اس بچے کے خیر خواہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ اسی گھر والوں کا ہوگا یا کوئی تعلق اس بچے سے اس گھر والوں کا ہے، اور یہ بچہ بنی اسرائیل یا اسی بستی کا ہے، اسے قتل کر دو۔ یہ وہی خطرناک بچہ ہو سکتا ہے جس کی خبر کاہنوں اور جادوگروں نے دی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو عربی میں ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے پلٹتی ہے، تو کہا لہو ناصحون کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والے بادشاہ کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کیا کہا؟ بادشاہ کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور بادشاہ کا خیر خواہ کون نہیں ہوگا، اپنے بادشاہ کو کون نہیں چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں حامان کا دماغ خراب ہو گیا، بات صحیح کہتے ہیں، اگر خیر خواہ نہ ہوتی یہ لڑکی تو پتہ کیوں بتاتی، کیونکہ دیکھو یہ بچہ جس کو ہم پالنا چاہتے ہیں اس کو دودھ نہیں، تو یہ دودھ کسی کا پی ہی نہیں رہا ہے، اس وقت سب سے بڑی چیز تو یہ ہے یہ کسی کا دودھ پی لے، ساری باتیں چھوڑو، جا بڑا کے لاؤ، بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس مرحلے میں بھی اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، ذرا مچل کے بولے نا، دیکھیں کہ اللہ کتنے مراحل سے حفاظت کر رہا ہے اپنے نبی کی۔ خدا جو چاہتا ہے بولو وہی ہوتا ہے، اور نبی کی شان کبھی دبتی نہیں ہے، نبی کی شان اللہ بلند کرتا ہے۔ دنیا لاکھ چاہے پوری حکومت قتل کرنے کے چکر میں ہے، بادشاہ اور بادشاہت قتل کرنے کے چکر میں ہے، ملا جی تم تو پیجامہ اٹھا کے خالی سلام کلام بند کراتے ہو، کیا پوری بادشاہ موسیٰ کی جانی دشمن ہے، مگر موسیٰ فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں۔ میرے نبی کا سلام تم تو کیا تمہاری سات نسلیں بھی ختم نہیں کر پائیں گی، یہ تو نبی الانبیاء ہیں، بڑا پانا لگا ذکر رکھتا ہے، سایہ اکبر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، نہ جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ میرے نبی کی شان تمہارے گھٹانے سے نہیں گھٹے گی۔ اور لوگ بھی سن لیں، وسیم رضوی جیسے دلال لوگ بھی سن لیں کہ تمہارا تھوکا ہوا چاند پہ تمہارے منہ پہ آئے گا اور تمہاری تھوتن پہ تمہاری تھوک پڑے گی۔ میرے نبی کی شان میرے مولا نے بلند کی ہے، ذرا مچل کے بولے، اور ہوتا وہ ہے جو میرا مولا چاہتا ہے۔ بہرحال بچی گئی، اب بچی کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، دوڑ کے آئی، کہا امی کام بن گیا، کہا کیا بات، کہا کسی کا دودھ ہی بھیا نے نہیں پیا ہے، اور تم چلو تو تمہارا دودھ وہ پیئیں گے ہی، کیونکہ اس سے پہلے پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جب آئی دربار میں تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ اندر آئیں تو فوراً ہی لب کے موسیٰ علیہ السلام، ماں کی طرف کون نہیں لگتا ہے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ابھی چند دنوں کے ہیں لب کے، دودھ فوراً پکڑ لیا اور پینا شروع کر دیا، ادھر دودھ پینا شروع کیا، بادشاہ نے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ پوری حکومت کی دایا اکٹھا ہو گئی، اس بچے نے کسی کا، اس کو کیا پتا یہ موسیٰ ہے کون ہے، کہا بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، آخر تیرا ہی دودھ کیوں پیا؟ تو تفسیروں میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں عطر لگاتی ہوں، میں صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رہتی ہوں، اور میرا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے کیونکہ میرا دودھ خوش ذائقہ ہے، اور اللہ نے میرے دودھ میں عام عورتوں سے الگ مٹھاس رکھی ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ، سب لوگ بولو نا سبحان اللہ۔ نبی کی ماں بھی عام ماؤں کی طرح نہیں ہوتی، اللہ جانے کون سا وائرس گھس گیا ہے ان کے دماغ میں جو نبی ہی ان کو اپنی طرح نظر آتا ہے۔ معاذ اللہ، سب لوگ بولو نا معاذ اللہ۔ اچھا بتاؤ جتنی روایتیں میں پڑھ رہا ہوں ہر روایت سے یہی پتا چلتا نا کہ نبی الگ ہوتا ہے، نبی کی شان الگ ہوتی ہے، نبی کا مقام الگ ہوتا ہے، پورا خاندان نبی کا الگ ہوتا ہے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ مگر یہی پڑھتے ہیں، اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ان کو تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کیا پڑھتے ہیں۔ اچھا چلو یہ بات کی بات ہے، سنو، دودھ پی لیا تو اب بادشاہ ہے، بادشاہ نے کہا کہ آج سے دودھ پلانا ہے تمہیں، پورا خرچ تمہیں دوں گا، بچے کا پورا خرچ دوں گا، دودھ پلانے کا پیسہ الگ دوں گا، اور لے جاؤ اپنے گھر پہ دودھ پلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ تھا نا،
پڑھو وہ وعدہ انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین اے موسیٰ کی ماں پریشان مت ہو موسیٰ تیری گود میں واپس کر دوں گا اور میں اسے رسول بناؤں گا تو ایک وعدہ تو اللہ کا پورا ہو گیا کہ موسیٰ کی ماں کو موسیٰ مل گئے اور دوبارہ اپنا لاڈلا موسیٰ کی ماں نے پا لیا خوش ہو کر کے گھر آ گئی وہاں ظاہر نہیں کیا چاپ لے کے چلی آئی اور گھر میں آ کر کے اپنے لاڈلے کو خوب چوما اپنے لاڈلے کو خوب پیار کیا اور اپنے مالک کا شکر ادا کیا میرے مالک تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرا لاڈلا مجھے دریا سے واپس کر دیا ہے ذرا مچل کے بولے